بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 268 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الخامس، اور انشاءاللہ آج ہم ومن قبل ھذا سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے فاسد نکاح کا حکم جاننے کی کوشش کی تھی کہ اگر نکاح فاسد ہو جائے تو اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اور فاسد نکاح کے بارے میں ہم نے فقہا کے مختلف اقوال پر گفتگو کی تھی کہ فقہا کے جو مختلف اقوال تھے نکاح فاسد کے حوالے سے، کہ دخول سے پہلے اور دخول کے بعد کا فرق جو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا، ایسے ہی اگر کوئی ایسی شرط ساقط ہو جائے جس کے شرط کے پائے جانے پر فقہا کا اتفاق ہے، ایک صورت یہ بنی تھی، اور ایسی شرط مفقود ہو جائے جس کے پائے جانے یا نہ پائے جانے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو ان دونوں میں فرق تھا۔ یہ دو صورتیں، یہ دو حکم مصنف نے بیان کیے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم میراث کا مسئلہ دیکھیں گے کہ نکاح فاسد میں اگر موت واقع ہو گئی تو پھر کیا میراث جاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر نکاح فاسد میں فساد سے پہلے، فسخ ہونے سے پہلے طلاق دے دی تو کیا طلاق کا کیا حکم ہے۔ اس طریقے سے مختلف تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَمِن قِبَلِ هَذَا أَيْضًا اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي وُقُوعِ الْمِيرَاثِ فِي الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں اختلاف ہے میراث کے واقع ہونے میں نکاح فاسدہ میں، یعنی نکاح فاسد ہوا ہے اور اذا وقع الموت قبل الفسخ، نکاح کو فسخ کرنے سے پہلے موت واقع ہو گئی، اور پھر کیا میراث جاری ہوگی یا جاری نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِيهِ، اور اس میں اگر طلاق واقع ہوگی یعنی قبل الفسخ، جیسے موت واقع ہو رہی تھی ایسے اگر طلاق واقع ہوگی تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو فَمَرَّةً اُعْتُبِرَ فِيهِ الْاخْتِلَافُ وَالْاتِّفَاقُ، تو کبھی تو اس میں اتفاق اور اختلاف کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی اتفاق اور اختلاف کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَمَرَّةً اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَسْخُ، اور کبھی تو اس میں فسخ کا بعد دخول اعتبار کیا ہے، او عدمہ، یا اس کے جو ہے نا فسخ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ تو کبھی تو بعد دخول فسخ کا اعتبار ہے، او عدمہ، اور کبھی نہیں بھی ہے، تو کبھی اتفاق اور اختلاف کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف آراء ہیں مذہب مالکی میں بھی اس موضوع سے متعلق۔ مصنف نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اس باب میں جو کافی اضطراب پایا جاتا ہے مذہب مالکی میں، تو یہ بھی ایک اضطراب کی ہی صورت ہے۔ وَقَدْ نَرَى أَن نَقْطَعَ هَاهُنَا الْقَوْلَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، اور ہم اسی پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ کیوں کہ فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْهُ كِفَایَةٌ بِحَسْبِ غَرَضْنَا الْمَقْصُودَ، کیونکہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہمارے مقصود اور مطلوب کے لیے کافی ہے، یعنی کفایت کر جائے گا۔ جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا ہے، جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے ہمارا مقصود اور مطلوب حاصل ہو رہا ہے، بس اسی کے تذکرے پر اور اسی کے ذکر کرنے پر ہم کفایت کرتے ہیں۔ اس سے آگے مزید بحث کوئی نہیں کرتے، آگے پھر کتاب الطلاق ہی شروع ہوگی۔ نکاح کے حوالے سے جتنی بھی ضروری ابحاث تھیں، جتنی بھی ضروری باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری مصنف نے ذکر کر دی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، جن میں ایک مسئلہ ہے میراث کا مسئلہ، کہ کیا اگر
نکاح فسق کی صورت میں یعنی نکاح فاسد ہوا تھا اور فسق کرنے سے پہلے موت ہو گئی شوہر کی، تو کیا شوہر کی میراث اس عورت کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ظاہر ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اگر فسق سے پہلے طلاق کا وقوع ہو گیا، طلاق واقع ہوگی، تو اس کے کیا احکامات ہوں گے؟ تو یہ تفصیلات ہم نے دیکھ لی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے، کبھی تو وہ اتفاق اور اختلاف کا اعتبار کرتے ہیں اور کبھی اس کا اعتبار نہیں کرتے، تو یہ کافی اضطراب ہے مذہب مالکی میں اس موضوع سے متعلق۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ فاسد نکاح کا کیا حکم ہے، فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو یہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج کے اس سبق میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔